بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع آشوب چشم کے حوالے سے ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آشوب چشم، جسے عام طور پر سرخ آنکھیں یا گلابی آنکھ کہا جاتا ہے، آنکھوں کی ایک عام حالت ہے جس کی خصوصیت آشوب چشم کی سوزش سے ہوتی ہے۔ ایک پتلی صاف ٹشو جو آنکھ کی اگلی سطح کو ڈھانپتی ہے اور پلکوں کے اندر کی لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ آنکھ کی بیماری طبی توجہ حاصل کرنے کی ایک عام وجہ ہے جو ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ آشوب چشم مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جن میں وائرل، بیکٹیریل انفیکشن، الرجی اور جلن شامل ہے۔ آشوب چشم کی مختلف وجوہات کو سمجھنا مناسب تشخیص، علاج اور روک تھام کے لیے ضروری ہے۔ کہ وائرل آشوب چشم یعنی سرخ آنکھوں کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے، جسے وائرل انفیکشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ ایڈینو وائرس اور انٹرو وائرس، جو آسانی سے ایک شخص سے دوسرے میں پھیل سکتے ہیں۔ اس قسم کی آشوب چشم انتہائی متعدی ہوتی ہے اور اکثر اس کا تعلق اوپری سانس کی نالی کے انفیکشن سے ہوتا ہے، جیسے عام سردی۔ جب کسی وائرس سے متاثر ہوتا ہے تو آشوب چشم سوجن ہو جاتا ہے، جس سے لالی، پانی سے خارج ہونے والا مادہ اور خارش اور روشنی کی حساسیت ہوتی ہے۔ وائرل آشوب چشم ایک یا دونوں آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے اور 2 ہفتوں تک رہ سکتا ہے۔ مناسب حفظان صحت بشمول بار بار ہاتھ دھونا اور آنکھوں کو چھونے سے گریز وائرل آشوب چشم کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بیکٹیریل آشوب چشم سرخ آنکھوں کی ایک عام وجہ ہے۔ بیکٹیریل آشوب چشم کا مرض آنکھ کے متاثرہ رطوبتوں سے براہ راست رابطے سے یا آلودہ سطح کو چھونے سے ہو سکتا ہے۔ یہ عام طور پر لالی، ایک گاڑھا پیلا یا سبز مادہ، پلکوں کا کرسٹنگ یعنی خاص طور پر جاگنے کے بعد، اور آنکھوں میں کھردری یا کھرچنے والی احساس کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وائرل آشوب چشم کے برعکس بیکٹیریل آشوب چشم کا علاج اینٹی بائیوٹک، آئی ڈراپس یا مرہم سے کیا جا سکتا ہے۔ مؤثر علاج کو یقینی بنانے اور اینٹی بائیوٹک مزاحم بیکٹیریا کی نشو و نما کو روکنے کے لیے تجویز کردہ اینٹی بائیوٹکس کا مکمل کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔ الرجی، الرجک آشوب چشم، مادوں یا الرجین جیسے جرگ، پالتو جانوروں کی خشکی، دھول کے ذرات، سڑنا یا کچھ دوائیوں سے الرجک رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب کنیکٹو الرجین کے ساتھ رابطے میں آتا ہے تو یہ ایک مدافعتی رد عمل کو متحرک کرتا ہے جو سوزش کی طرف جاتا ہے۔ الرجک آشوب چشم متعدی نہیں ہے اور اکثر دونوں آنکھوں کو بیک وقت متاثر کرتا ہے۔ اس کا تعلق شدت سے ہے۔ خارج زدہ، لالی، پانی اور مادہ، اور پلکوں کی سوجن۔ موسمی الرجک آشوب چشم، جسے عام طور پر گھاس بخار کے نام سے جانا جاتا ہے، مخصوص موسموں کے ساتھ موافق ہو سکتا ہے جب بعض الرجین زیادہ پائے جاتے ہیں۔ الرجین کی نمائش سے گریز کرنا اور کاؤنٹر کے بغیر اینٹی ہسٹامان اور آئی ڈراپس کا استعمال الرجک آشوب چشم کو سنبھالنے میں مدد کر سکتا ہے۔ شدید حالتوں میں آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور علامات کو کم کرنے کے لیے مضبوط ادویات تجویز کر سکتا ہے۔ پریشان کن چڑچڑاپن آشوب چشم اس وقت ہوتا ہے جب آنکھیں، دھوئیں، فضائی آلودگی، سوئمنگ پولز میں کلورین، سخت کیمیکلز یا غیر ملکی اجسام جیسے جلن کے سامنے آتی ہیں۔ آشوب چشم کی یہ شکل متعدی نہیں ہے اور عام طور پر یہ بیرونی عوامل کا نتیجہ ہے۔ چڑچڑاپن آشوب چشم سرخی، پھاڑنا، جلن اور آنکھ میں کچھ اجنبی ہونے کا احساس پیدا کر سکتا ہے۔ پریشان کن چیزوں کی نمائش سے گریز کرنا اور آنکھوں کو باہر نکالنے کے لیے مصنوعی آنسوؤں کا استعمال علامات کو کم کرنے اور شفا یابی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اوپر بتائی گئی عام وجوہات کے علاوہ آشوب چشم بھی صحت کی بنیادی حالتوں کی علامات ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض قوت مدافعت کی بیماریاں جیسے ریمیٹائڈ گٹھیا یا نظامی
آنکھوں میں سوزش کا باعث بن سکتی ہیں، جس سے لالی اور تکلیف ہوتی ہے۔ مزید برآں بعض کیمیکلز یا زہریلے مادوں کی نمائش کے نتیجے میں کیمیکل آشوب چشم بھی ہو سکتا ہے۔ آشوب چشم کی علامات کیا ہیں؟ آشوب چشم کی علامات، جنہیں سرخ آنکھیں یا گلابی آنکھ بھی کہا جاتا ہے، حالت کی بنیادی وجہ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں، تاہم آشوب چشم کی کچھ علامات عام جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہیں، جیسے سرخی۔ آشوب چشم کی نمایاں علامت آنکھوں کی سفیدی اور پلکوں کی اندرونی تہوں میں سرخی ہے۔ آنکھیں خون کی دھڑکن یا گلابی نظر آ سکتی ہیں، جو اس حالت کو اس کے عام نام دینا ہے، خارش زدہ۔ آشوب چشم اکثر آنکھوں میں خارش کا باعث بنتی ہے۔ خارش کا یہ احساس ہلکا سا شدید ہو سکتا ہے، یعنی پہلے ہلکا ہو پھر بعد میں وہ سخت ہو جائے، یعنی تیز ہو جائے، اور آنکھوں کو بار بار رگڑنے کا باعث بن سکتا ہے، جو سوزش کو بڑھا سکتا ہے۔ آشوب چشم بہت زیادہ آنسو کو پیداوار کو متحرک کر سکتا ہے، جس سے آنکھوں میں پانی آتا ہے۔ آنسو جسم کا وہ طریقہ ہے جس سے خارش یا انفیکشن کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آشوب چشم کی قسم پر منحصر ہے، یعنی خارج ہونے والے مادہ۔ آنکھوں سے خارج ہونے والے مادہ کی مختلف اقسام ہو سکتی ہیں، جس میں وائرل آشوب چشم میں پانی کا اخراج عام ہے۔ بیکٹیریل آشوب چشم ایک گاڑھا پیلا یا سبز مادہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے پلکیں آپس میں چپک جاتی ہیں، خاص طور پر جاگنے پر۔ الرجک آشوب چشم میں پانی سے خارج ہونے والا مادہ عام ہے۔ آشوب چشم خارج ہونے والا مادہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ اکثر پانی والا ہوتا ہے۔ پلکوں کا سوجن، بعض صورتوں میں آشوب چشم پلکوں کی سوجن کا باعث بن سکتا ہے، جس سے متاثرہ شخص کو اپنی آنکھیں مکمل طور پر کھولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ روشنی کی حساسیت، آشوب چشم فوٹوفوبیا کا سبب بن سکتا ہے، جو کہ روشنی کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روشنیاں پریشان کن ہو سکتی ہیں اور آنکھوں میں تکلیف کو بڑھا سکتی ہے۔ شدید احساس، آشوب چشم میں مبتلا افراد کو اپنی آنکھوں میں ایک چڑچڑا پن یا ریتیلا احساس ہو سکتا ہے، جیسے کہ کوئی اجنبی جسم موجود ہو۔ کوکارسٹنگ، یعنی بیکٹیریل آشوب چشم خاص طور پر پلکوں کو کرسٹ کرنے کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر سونے کے بعد یا رات کے دوران جمع ہونے والے خشک مادہ کی وجہ سے ہے۔ ویژن میں تبدیلیاں، اگرچہ آشوب چشم عام طور پر بینائی کے مستقل نقصان کا سبب نہیں بنتا، لیکن یہ عارضی طور پر بینائی کو متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر آنکھ کی سطح پر نمایاں سوجن یا خارج ہونے والے مادہ میں رکاوٹ ہو۔ مختلف وجوہات کے لیے مختلف علامات، مخصوص علامات کا اشارہ ہو سکتا ہے، جیسے آشوب چشم کی قسم میں وائرل آشوب چشم، یہ اکثر ایک آنکھ سے شروع ہوتا ہے اور دوسری آنکھ میں پھیل جاتا ہے، جس سے خارج سے زیادہ پھاڑ پڑتی ہے۔ بیکٹیریل آشوب چشم ایک یا دونوں آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے اور عام طور پر گاڑھا رنگین مادہ اور زیادہ تکلیف کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ الرجک آشوب چشم عام طور پر دونوں آنکھوں کو متاثر کرتا ہے، اس کے ساتھ شدید خارش ہوتی ہے اور الرجی کی دیگر علامات جیسے چھینک اور ناک بہتی ہوتی ہے۔ آشوب چشم خارش کے رد عمل کے طور پر نشو نما پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھاڑنا، جلنا اور سرخی جیسی علامات نمایاں طور پر خارج ہوتی ہے۔ آشوب چشم یعنی سرخ آنکھوں کی تشخیص اور علاجی تشخیص، جب آپ آشوب چشم کی علامات کا ترجمہ کرتے ہیں تو آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے تشخیص لینا ضروری ہے۔ آشوب چشم کی تشخیص میں عام طور پر درج ذیل اقدام شامل ہوتے ہیں۔ طبی تاریخ، آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور آپ کو علامات کے بارے میں پوچھے گا، بشمول وہ کب شروع ہوئے، کوئی حالیہ نمائش یا انفیکشن، اور کوئی متعلقہ طبی تاریخ۔ آنکھوں کا معائنہ میں لالی، سوجن، خارج ہونے والے مادہ اور سوزش کی دیگر علامات کی حد کا اندازہ لگانے کے لیے آنکھوں کا ایک جامع معائنہ کیا جائے گا۔ بعض صورتوں میں آنکھوں کے اخراج کا نمونہ، بعض صورتوں میں آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور آشوب چشم کی بنیادی وجہ کا تعین کرنے کے لیے آنکھوں کی رطوبتوں کا نمونہ لے سکتا ہے۔ اس میں جھاڑو کا استعمال کرتے ہوئے خارج ہونے والے مادہ کا ایک چھوٹا سا نمونہ جمع کرنا شامل ہو سکتا ہے۔
ویجیک تشخیص، آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور آنکھوں کی سرخی اور جلن کی دیگر ممکنہ وجوہات کو مسترد کرے گا، جیسے آنکھوں کی الرجی، خشک آنکھ کا کاسٹ روم یا آنکھ کے دیگر انفیکشن وغیرہ۔ علاج، آشوب چشم کا علاج حالت کی بنیادی وجہ پر منحصر ہے، جیسے وائرل آشوب چشم۔ وائرل آشوب چشم عام طور پر خود کو محدود کرتا ہے اور اسے مخصوص طبی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اوور دی کاؤنٹر چکنا کرنے والے آنکھوں کے قطرے تکلیف اور خشکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آنکھوں پر کولڈ کمپریس لگانے سے سوزش کو کم کرنے اور آنکھوں کو سکون دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ بیکٹیریل آشوب چشم، بیکٹیریل آشوب چشم کا علاج عام طور پر اینٹی بائیوٹک، آئی ڈراپس یا مرہم سے کیا جاتا ہے۔ مؤثر علاج کو یقینی بنانے اور انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور کی طرف سے تجویز کردہ اینٹی بائیوٹکس کا مکمل کورس مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سوجن اور تکلیف کو کم کرنے میں مدد کے لیے آنکھوں پر گرم کمپریس لگائے جا سکتے ہیں۔ الرجک آشوب چشم، الرجی سے بچنا الرجک آشوب چشم پر قابو پانے کا بنیادی طریقہ ہے۔ کاؤنٹر کے بغیر اینٹی ہسٹامائن آئی ڈراپس کھجلی اور لالی کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سنگین صورتوں میں آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور مضبوط دوائیں تجویز کر سکتا ہے، جیسے ٹاپیکل کورٹیکو اسٹیرائڈز یا اینٹی ہسٹامائنز، یعنی کوئی بھی اس میں سے ہو سکتی ہے۔ آشوب چشم، چڑچڑاپن آشوب چشم پر قابو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ چڑچڑے کو مزید نمائش سے بچایا جائے۔ مصنوعی آنسو آنکھوں کو سکون بخشنے میں مدد کر سکتے ہیں اور کسی بھی بقایا جلن کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر آشوب چشم ایک بنیادی صحت کی حالت کی وجہ سے ہے، جیسے کہ خود سے قوت مدافعت کی بیماری، تو آنکھوں کی دیکھ بھال کرنے والا پیشہ ور علاج کے منصوبے کے حصے کے طور پر بنیادی حالت کو حل کرے گا۔ آشوب چشم یعنی سرخ آنکھوں کا گھریلو علاج کیا ہے؟ طبی علاج کے علاوہ کچھ گھریلو علاج جو خود کی دیکھ بھال کے اقدامات میں جو علامات کو کم کرنے اور شفا یابی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ گرم کمپریس، آنکھوں پر گرم کمپریس لگانے سے سوجن کو کم کرنے اور آنکھوں کو سکون دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک صاف نرم کپڑا گرم پانی میں بھگو کر استعمال کریں اور اسے چند منٹوں کے لیے بند پلکوں پر آہستہ سے رکھیں۔ کولڈ کمپریس خارش اور سوزش کو، یعنی سوزش جو ہوتی ہے، اس کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں بھگویا ہوا صاف نرم کپڑا یا پتلے کپڑے میں لپٹا ہوا ٹھنڈا پیکٹ استعمال کریں اور اسے چند منٹوں کے لیے بند پلکوں پر لگائیں۔ انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، خاص طور پر اپنی آنکھوں یا چہروں کو چھونے کے بعد۔ اگر آپ کانٹیکٹ لینسز پہنتے ہیں تو انہیں اس وقت تک پہننے سے گریز کریں جب تک کہ آشوب چشم حل نہ ہو جائے، تاکہ لینس کی مزید جلن اور ممکنہ آلودگی کو روکا جا سکے۔ آنکھوں کا میک اپ استعمال کرنے سے گریز کریں، جیسے کاجل یا آئی لائنر، جبکہ آشوب چشم کا سامنا ہوتا کہ علامات کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکے۔ ممکنہ پریشان کن چیزوں کی شناخت کریں اور ان سے بچیں، جیسے دھواں، کیمیکل یا کلورین جو آشوب چشم کو بڑھا سکتے ہیں۔ ممکنہ پریشان کن چیزوں کی شناخت کریں اور ان سے بچیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔